وقت سے پہلے ہی اسے لینے پہنچ جاتا، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اب کالج کا گیٹ بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ بھیگی ہوئی شال کو نچوڑ کر اس نے ایک بار پھر اپنے جسم کے ارد گرد پھیلا لیا۔ سڑک کے کنارے موجود درخت نے اسے کافی حد تک پناہ تو فراہم کی تھی، لیکن بھیگنے سے بچا نہیں پایا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے گھر چلی جائے، لیکن بارش نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ غصے کی شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس وقت منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ سارا غصہ سفیان پر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، جب دور سے آتی ہوئی گاڑی نے اسے سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اسے دیکھتے ہی دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر رہ گئی۔ کالی مرسیڈیز کو وہ دور سے ہی پہچان چکی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت آنے والا شخص اسے پہچان پائے، لیکن شاید وہ اس کی اس کوشش سے پہلے ہی اسے پہچان چکا تھا۔ گاڑی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں انیکا؟ بارش بہت تیز ہے، آ جائے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ٹھہرا ہوا لہجہ۔ سامنے بیٹھا شخص نے اتنی بارش کے باوجود اس کی نظروں کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی، اتنی دیر کی جتنی دیر دل نہیں بھرا تھا، اور سامنے بیٹھا شخص ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے کفت زدہ ہونے لگا۔ مقابل کے چہرے کی سرخ رنگت نے اسے خفت میں ڈال دیا۔ خود کو ملامت کرتے وہ سر جھکا گئی۔ وہ کوئی ساحر تھا جس نے ایک بار کہا اور اس نے خود پر موجود ہر پابندی کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بس وہ قدم اٹھا کر گاڑی کے قریب چلی آئی۔ آپ کو زحمت تو نہیں ہوگی؟ اس نے جھک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ اسی طرح میرا وقت ضائع کرتی رہیں گی تو پھر شاید۔ اس نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی نظریں اس وقت اسے نہیں دیکھ رہی تھیں، نہ ہی وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ انیکا دروازہ کھولتے گاڑی میں آ بیٹھی۔ چند لمحوں کا سفر اس کے ساتھ سہی۔ مجھے میرے گھر سے دور بیرونی سڑک تک چھوڑ دیں، آگے میں پیدل چلی جاؤں گی، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے خود کو اسے دیکھنے سے باز رکھا تھا، جو اس وقت اس کے بس میں نہیں تھا۔ کالج کا سب سے حسین شخص جو اس کی دھڑکنوں میں دھڑکتا تھا اس کے پہلو میں موجود تھا۔ وہ بے وجہ ہی سر جھکا کر مسکرا دی۔ آپ جانتی ہیں کہ اس طرح مسکرانا پاگلوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ اسے بغیر دیکھے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ بروقت مدد مل جانے پر بہت خوش ہوں اور آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس نے عین لمحے بات کو سنبھال لیا اور پھر پورا وقت کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ وہ علاقے کے سب سے مہذب شخص ندیم بیگ کی بیٹی تھی، انیکا بیگ۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور 2 بڑے بھائی اس کے لیے کسی سیکیورٹی گارڈ سے کم نہیں تھے، جو ہر وقت اس پر نظر رکھتے۔ ندیم بیگ ایک مہذب شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص تھا جس نے خود کو خود ساختہ اصول اور پابندیوں میں قید کر رکھا تھا، اور یہ سب کچھ اپنے بچوں پر بھی لاگو کر رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر کا ماحول زیادہ سخت تھا۔ اسے پڑھائی کی اجازت نہیں تھی۔ میٹرک کے بعد ہی اس کی تعلیم کا سلسلہ بند کروا دیا گیا، لیکن وہ بھوک ہڑتال پر اتر آئی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اور سب سے بڑا شوق تھا دنیا داری دیکھنے کا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی سے اس گھر میں قید ہو کر وہ ساری دنیا سے لاتعلق ہو جائے۔ رخسانہ بیگم نے بلاخر اس کی بھوک ہڑتال اور ضد سے تنگ آ کر اس کے بعد کے سامنے فریاد رکھ دی تھی کہ وہ اسے اجازت دیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے، اور وہ آگ بگو۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور وہ جو دروازے پر کھڑی کان لگائے سن رہی تھی، بغیر کسی لحاظ کے اندر داخل ہوئی۔ بابا، میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر حرف آئے، تو پھر آپ کیسے مجھ پر یہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار کوئی ندیم بیگ کے مقابل کھڑا ہوا تھا، ان کی اپنی بیٹی، اور اس روز اپنے باپ سے بحث لگانے کے بعد
وہ اس وقت واپس آئی جب تک کہ ندیم بیگ نے ہتھیار نہیں ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، جس دن تمہارا پاؤں پھسلا اور مجھے معلوم ہوا کہ میری عزت پر حرف آنے لگا ہے، وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ انہوں نے حکم صادر کر دیا تھا اور اس نے بھی اپنے باپ کو زبان دی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ اس کے باپ کی عزت پر حرف آئے۔ اس کے بھائی ابھی اس فیصلے کے خلاف تھے، لیکن پھر باپ کے فیصلے کے آگے انہیں سر جھکا کر خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ آج تک باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں گئے تھے۔ سفیان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اسے کالج چھوڑ آئے اور پھر واپسی پر اسے لے کر بھی آئے، اور وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی کالج کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ کالج ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے پیدل آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ کسی لوکل بس کا سفر کر سکتی تھی۔ ایک عرصے تک اس نے خود کو اپنے باپ کے اصولوں کے مطابق ڈھالے رکھا، جب تک کہ اس کی پہلی ملاقات کالج کے لیکچرار حذیفہ رضا سے نہیں ہوئی۔ اس روز بھی موسم بے حد خوبصورت تھا۔ بالوں کو چٹیا کی صورت میں کندھے پر ڈالے وہ اپنی شریر لٹوں سے کھیلتی ہوئی راہداری سے گزر رہی تھی جب بے دہانی میں سامنے آتے ہوئے شخص نے اس کے بالکل سامنے آ کر سر اٹھایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ حذیفہ رضا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس خالی پن اور عجیب سی پھیلی ہوئی مصروفیت، جبکہ وہ اپنے سامنے کھڑی نوخیز سی لڑکی کو خود کو انہماک سے دیکھتا پا کر عجیب سے تاثرات کا شکار ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک سائڈ سے گزرتے ہوئے وہ چلا گیا۔ پوری راہداری میں خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ محبت صرف لڑکوں پر مہربان نہیں ہوا کرتی، لڑکیاں بھی دل رکھتی ہیں، ان کے بھی جذبات ہوا کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار پشت کو دیکھتی رہی جب تک کہ زارا نے اس کے کندھے کو نہیں جھنجھوڑا تھا۔ ادھر کیوں کھڑی ہو اور ایسے کیوں دیکھ رہی ہو انہیں؟ یہ کون ہے؟ اس نے زارا کا پورا سوال ہی نظر انداز کر دیا۔ سننے میں آیا ہے کہ کالج کے نیو لیکچرار ہیں، حذیفہ رضا۔ اوہ سوری سر حذیفہ۔ زارا نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی دبائی اور وہ سر جھکا کر سنجیدگی سے کلاس میں چلی آئی۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح گزر گیا، کچھ بھی خاص نہیں ہوا تھا، تب تک جب تک کہ وہ اس رات سونے کے لیے نہیں لیٹی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور چھن سے حذیفہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کی آنکھوں کی چمک، ایک دوسرے میں پیوستہ انابی لب اور چہرے پر سجی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا۔ پورے کمرے میں ایک مخصوص سی خوشبو بکھر گئی، وہی خوشبو جو راہداری سے آ رہی تھی، یا پھر وہ خوشبو کبھی اس سے جدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پورا دن ہی اس کے دماغ کو معطر کرتی رہی، اور اس رات پہلی بار وہ کسی شخص کے خوابوں سے لپٹ کر سوئی تھی۔ اس رات اس نے اقرار کر لیا کہ وہ پہلی ہی نظر میں حذیفہ رضا کی